الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی زندگی کے جو وہ درخشاں پہلو اور وہ عظیم سال، ان کا زیادہ تر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے۔ آپ صحبت رسول میں رہے اور آپ کی سیرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز کامن ہے کہ وہ واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے تھے وہ بالکل ایز اٹ از سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں موجود ہے۔ جب سفر اکٹھے ہوئے ہوں، ہجرتیں اکٹھی ہوئی ہوں، جنگیں اکٹھی لڑی ہوں، تو واقعات تو سیم ہی رہیں گے، سوائے اس کے کہ جن پہلوؤں میں آپ ساتھ موجود نہیں تھے اور اپنی نجی زندگی میں کچھ دائیں بائیں تھے، وہ واقعات کچھ اور ہوں گے، ورنہ آپ کی زندگی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بالکل ایک ہیں اور ملتے جلتے ہیں۔ چنانچہ غار ثور میں آپ لوگ اکٹھا تھے، غار ثور سے جب نکلے تو اکٹھا تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جب غار سے نکلے 3 دن 3 راتوں کے بعد، ہم لوگ رات کے وقت نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ چلتے رہے دن میں اور رات میں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ کہتے چنانچہ راستے میں ایک ٹیلہ آیا جس کا سایہ تھا اور ہم نے محسوس کیا کہ اب ہمیں سائے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے پاس ایک چمڑا تھا، چمڑے کا اس کی دغابت کی ہوئی تھی، دباغت، کہتے ہیں کہ وہ میں نے بچھا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو ایک بکریوں کا چرواہا ہمیں نظر آیا اور اس کا مقصود بھی یہی تھا اس بیابان میں کہ وہ جو ٹیلے کا سایہ ہے اس میں وہ اپنی بکریاں لے کے ان کو سائے میں لے آئے۔ صحرا کی دھوپ ہے، گرمی ہے، نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اور میں نے اس سے کہا کہ دودھ مل جائے گا کچھ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بکری اس نے چھانٹ دی اور پکڑا دی، کہتا ہے اس میں سے دودھ نکال لیتے ہیں۔ کہتے چنانچہ اس کے تھنوں سے ہم نے گرد کو جھاڑ دیا اور کچھ دودھ اس کا لیا، اور میرے پاس ایک چمڑے کی مشک تھی جس کے اوپر اس مشک پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، اس میں کچھ پانی تھا، اس کے ذریعے میں نے اس دودھ کو کچھ ٹھنڈا کیا۔ جو لوگ تازہ دودھ پی چکے ہیں یا نکال چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تازہ دودھ ہلکا سا نیم گرم ہوتا ہے، اور پھر صحرا کی گرمی میں نیم گرم چیز تو اتنی گرمی میں پسند نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو نارمل کیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نارمل ٹیمپریچر پہ لے کے آیا اس پانی کے ذریعے سے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اور کہتے ہیں جب آپ نے پیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کو کوئی چیز پیش کی ہو اور رسول اللہ نے قبول کر لی ہو اور آپ کے جسم کا حصہ بن جائے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش تھا اس بات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیا، پھر کہتے ہیں ہم چل پڑے۔ کہتے ہیں راستے میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارا پیچھا، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ کیا جانا ہے، خبریں پہنچ رہی تھیں ساری، اب اس پیچھے کی کیا معاملات ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہاں پر عرب کے لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا صدیق اکبر کو، ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا، اور اعلان کیا کہ زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں اس کو ایک دیت، ایک خون بہا 100 اونٹ دیں گے ہم۔ اب دیکھیں اونٹ اس وقت کی ایک قیمتی سواری بھی ہے، اور ایک ایسی سواری ہے جو صرف سواری کے کام نہیں آتی، اس کو کھایا بھی جاتا ہے، صحرا میں پانی ختم ہو جائے اس سے پانی بھی مل جاتا ہے اس کو ذبح کر کے، پھر اس کی سواری بھی کی جاتی ہے، پھر اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو 100 اونٹ اتنی بڑی قیمت۔ کہتے ہیں یہ اعلان ہوا۔ خیر سراقہ بن مالک بن جوشم کہتا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ سے سفر کر کے آ رہا ہوں، میں نے ساحل سمندر کے پاس کچھ سائے دیکھے ہیں۔ سائے سے مراد ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے جن کا سایہ میں نے دیکھا، اور مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ وہی 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اعلان ہوا ہے انعام کا۔ تو کہتے ہیں سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں مگر میں نے اس بات کو اپنے لیے خفیہ رکھنے کے لیے اس سے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ فلاں لوگ ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، وہ فلاں وقت میں میرے سامنے ہی نکلے تھے، تو وہ لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں خیر وہ اس کو تسلی ہوگی، وہ بندہ چلا گیا۔ کہتے ہیں اب اندر واپس گھر آ کے انہوں نے، سراقہ بن مالک نے اپنی لونڈی کو کہا کہ میری جو سواری ہے نا یہ گھوڑی، اس کو تم لے جاؤ پچھلے ٹیلے کے پاس اور اس کے دوسرے پار لے کے کھڑی ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ادھر سے جو بھی باندھنا تھا رخت سفر، وہ تھوڑا بہت توشہ کھانے پینے کے لیے، جس طرح کے سفر کے حالات تھے، کہتے ہیں ادھر سے یہ بھی نکل پڑے، نکل کے واپس گئے اور اپنی اس پہ گھوڑی پہ سوار ہوئے۔ اور
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے قرآن پڑھتے ہوئے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے اطمینان سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور پروٹیکشن کی غرض سے، اس غرض سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی، ان کی محبت ہے۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ کچھ پریشان اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی آ تو نہیں رہا، اگر آ رہا ہے تو میں نے کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک وہاں سے گھوڑی پر سوار بھاگتا بھاگتا آیا، تو راستے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے لگا تو گھوڑی نے گرا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسری دفعہ جب آنے لگا تو گھوڑی کے آدھے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور اس نے اپنی گھوڑی کو برا بھلا کہتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے اس کے پاؤں باہر نکالے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جانوروں کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، گالیاں بھی پڑتی رہتی ہیں مالکوں سے۔ اب اللہ جانے انہیں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں آتی، لیکن وہ انہیں حکم دیے جاتے ہیں اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ تو اس نے اپنے گھوڑی کو اچھا خاصا ڈانٹا، اس کے پاؤں باہر نکالے اور پھر اس پر سوار ہو گئے۔ اس دوران اس نے ایک کام کیا جو عرب کے لوگ کرتے تھے، فال کے تیر۔ انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، پانسے کے تیر رکھے ہوتے تھے، جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے باکسز بنا کے وہ اس میں رکھ کے بھی اس کو ہلاتے ہیں، جیسے لوڈو میں ہلایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک پہ لکھا ہوتا تھا لا نہیں، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نام ہاں، اور ایک کئی دفعہ خالی بھی چھوڑ دیتے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں اس نے اپنا وہ ہلایا اس کو اور دیکھا کہ اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہن جڑی پرچی نکلے گی ہوتے عمل کرنا ہے۔ اب اس کی وہ جو نکلا فال کا تیر، جو پرچی نکلی وہ تھی یہ کام نہ کرنا۔ اب پیسے کا لالچ ایک ایسی چیز ہے، آپ دنیا کے سارے مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دولت کا لالچ ہر مذہب والے کو مذہب سے جو ہے نا وہ رسوا کروا دیتا ہے۔ یقین بتوں پہ تھا، پانسے کے تیروں پہ تھا، ساری زندگی سفر تک کرنا ہوتا تھا تو عرب کے لوگ جو ہے نا وہ فال نکالتے تھے، ہاں نکلا آتا تھا تو سفر کر لیتے تھے، نہیں آتا تھا تو نہیں کرتے تھے۔ اب جناب وہاں کیا آیا؟ نہیں، ادھر 100 اونٹ ہیں۔ کہتے ہیں اس 100 اونٹوں کا بیش با خزانہ اتنا قیمتی تھا، میں نے کہا یہ تو ہوں ہی جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، اور پھر وہی بات کہ وہ گھوڑی کے پاؤں دھنس گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہم تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا مڑ کے سوار کی طرف اور کہا اللہ اس کو گرا دے، اور وہ گر گیا۔ اب جب یہ معاملہ بار بار ہوا نا تو اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور یہ دعوت غالب آ کر رہے گی۔ اس کے دل میں اللہ نے دھاک بٹھا دی۔ اب برے ارادے سے نہیں، خیر ارادے سے آیا تو قریب پہنچ گیا، آ کر خیر سارا مدعا بتایا کہ یہ اعلان ہے، قریش کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی اس نیت سے آیا تھا لیکن اب میری نیت بدل گئی ہے، تو آپ کیا کریں، آپ مجھے امان لکھ دیں کہ آپ کی دعوت تو غالب آ جانی ہے اور بعد میں آپ کے فالوورز نے مجھے چھوڑنا کوئی نہیں۔ چنانچہ آپ نے عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس کو کہا، اس نے چمڑے پہ امان تحریر لکھ دی، اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا نا کہ سراقہ فلاں جگہ کے کنگن تجھے پہناؤں گا، اور وہ دور بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ خیر وہ امان میں نے لکھ دی، واپس چلے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے مدینہ شریف کی طرف، اور مدینے کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آ رہے تھے واپس۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو، ان دونوں کو سفید لباس پہنا دی، ان کے پاس سے انہوں نے کہا آپ پہننے، آپ نے پہن لیے، اور پھر آپ چل پڑے۔ انصار آپ کا انتظار کر رہے تھے، روزانہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، دھوپ تیز ہو جاتی ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ایک یہودی ٹیلے پر چڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں 2 سفید پوش لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں، ان کے آثار دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ آ کے انصار میں اعلان کرتے ہیں کہ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ چنانچہ انصار پورے پروٹوکول کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، حلقہ بنا کے پوری عزت کے ساتھ لے کے آئے، اور یہ اعلان کرتے ہوئے کہ آپ کی اطاعت کی جائے گی، آپ کی فرمانبرداری کی جائے گی، آپ لوگ آ جائیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا 2 سال، لیکن دیکھنے میں اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ عمر میں کچھ بڑے محسوس ہوتے تھے، اور پھر آپ کی واقفیت اس حوالے سے زیادہ تھی کہ لوگوں سے ملنا جلنا یہاں زیادہ تھا انصار سے، تو آپ کو زیادہ پہچانتے تھے وہ۔ تو کہتے ہیں پہلے تو یہ محسوس ہوا کہ لوگ آپ سے ملتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تھے اور آپ سے پوچھتے کہ یہ کون ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ میرے ہادی ہیں اور یہ میرے رہبر ہیں۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید سفر بتانے والے ہادی ہیں، اور ان کی مراد کیا تھی
کہ یہی ہادی ہیں، یہی مجھے ہدایت کے راستہ دکھاتے ہیں اور میں اس پر چلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید ابو بکر صدیق ہی اللہ کے نبی۔ کہتے ہیں پھر کچھ دھوپ تیز ہوئی اور انہوں نے اپنا کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا سائے کے لیے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور پھر لوگ آتے ہیں آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے مدینہ کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، یہیں سے اس کو جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔